الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرني خليلي بسبع وفي رواية أوصاني خليلي بسبع فعدهم معزز سامعین دینی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے موضوع کے تحت قرآن کی ایک آیت پڑھی اور وہ حدیث پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ کو 7 وصیت کرتے ہیں، 7 چیزوں کی حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دے اسے لے لو، آگے جو جس چیز کا تمہیں حکم دے اسے کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اسے روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو 7 وصیت کی، 7 حکم دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بسبع، کہ میرے خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت رگوں میں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں امرنی بحب المساکین والذنوب منهم، اللہ کے رسول خلیل اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے بحب المساکین، کہ مسکینوں سے محبت کی جائے،
میں مسکینوں سے محبت کروں والذنوب منہم، اور انہیں اپنے قریب رکھوں۔ مسکین کہتے ہیں وہ ایسے آدمی کو جس کے صحیح سے کھانے کا یہ نہیں بندوبست نہیں، یعنی کھاتا ہے، ہم لوگ 2 ٹائم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا ہے، لیکن جو ملتا ہے کھا لیتا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا پاتا، یا پھر مشکل سے ہوا، یا پھر کھاتا ہے تھوڑا سا کھاتا ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسکینوں سے محبت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعا کیجیے تو ایک چیز ضرور کہیے، کیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور برائی سے روکنے کی، برائی سے رک جانے کی توفیق عطا فرما، برائی کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، وحب المساکین، تیسری چیز مجھے مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولے کہ دعا کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اجعلنی مسکینا، اے اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھا ہے مسکین کے طرح رکھا، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور جب ہمیں موت دے تو تبھی ہم مسکین ہیں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ، اور جب ہم کو اٹھا قیامت کے دن تو مسکینوں کے ساتھ۔ کیوں؟ دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں کہ قمت على باب جنت فكان عامة أهل الجنة المساکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جب جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو زیادہ تر مسکین لوگ جنت میں، اس وجہ سے اور نیک لوگوں سے، جنتی لوگوں سے محبت کرنا ہی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس کے چال چلن کو اپناتا ہے، وہ آدمی قیامت کے دن اور جنت میں یا جہنم میں بھی اگر جائے گا تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ بس محبت سچی ہو، جھوٹی محبت نہیں ہو، صرف منہ سے کہنا محبت کرتے ہیں ایسا نہیں۔ اور ان کو اپنے قریب کر کے رکھے۔ محبت تو ہے لیکن ایسا نہیں کہ کسی کو دیکھے کہ وہ آدھا ہے سمجھے گا کہ ہم مسکین لوگ کے ساتھ بیٹھے ہو، غریب لوگ کے ساتھ بیٹھے ہو تو ہم کو خراب سمجھے گا، ایسا نہیں، اپنے پاس میں بیٹھا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہو گیا، سخت ہو چکا ہے، قرآن کی آیت سنتے ہیں رونا نہیں آتا، جہنم کے بارے میں سنتے ہیں رونا نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی قیامت کے دن سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ تو ہم کو ڈر نہیں لگتا، رونا نہیں آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں اطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وامسح رأس الیتیم، اور کیا کرو یتیم جو ہے ان کے سر پہ ہاتھ پھیلاؤ، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، یلم کرو
تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے دل کو نرم کر دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نیک بندوں کی صفت بتاتے ہیں جن کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسرا. جن کے لیے جنت ہے وہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر، جو نظر باندھے ہوئے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ کیے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، جھوٹ بات نہیں بولتے، جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے، جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، جھوٹی نظر نہیں باندھتے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر جو ہے چھپا ہوا. آدمی پڑھ تو سکتا ہے جہنم قیامت کا دن کیسا ہے، جہنم کیسی ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتا. صرف پڑھے گا لیکن دیکھنے سے جو سمجھ میں آتا ہے، محسوس کرنے سے جو سمجھ میں آتا نہیں آتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. تیسری صفت کیا؟ پہلا تو وعدہ پورا کرتا ہے اور قیامت کے دن سے ڈرتا ہے. تیسری چیز وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاتا. جنتی کون؟ جو اپنے وعدے کو پورا کرے اور جو قیامت کے دن سے ڈرے. قیامت کے دن سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس دن کے لیے تیار ہو جائے، عمل کر لے، دنیا میں ہی اس دن کے لیے عمل کر لے، اس دن کے لیے تیار ہو جائے. یہ اس دن سے ڈرنا ہے. اور اسی عمل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانا. اچھا اگر کھانا نہیں کھلایا، خود ہی کھاتے رہے اور خود ہی جمع کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ، جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دیا گیا، نام عمل دیا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، کاش یہ کتاب مجھے نہیں ملی. یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیا، میرا کچھ مال دولت کام نہیں ہے. ہلاک عنی سلطان، دنیا میں تو بہت بڑا پائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت منزل دیا، درجہ دیا کرتے کرے. ہلاک عنی سلطانی علی سب ماں اللہ تعالیٰ فرمائے خذوہ فغلوہ، سو پکڑو، جھگڑو، جہاں بیٹھو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ اللہ پر ایمان نہیں لایا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا. تو مسکینوں سے محبت کرنا چاہیے اور ان کو قریب اپنے رکھنا چاہیے. دوسری وصیت کہتے ہیں کہ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، جو مجھ سے نیچے ہے، جن کی حالت مجھ سے خراب ہے، ہم ان کو دیکھیں، اور جن کی حالت مجھ سے اچھی ہے، جو لوگ ہم سے بڑے ہیں، ان کو نہیں دیکھیں. کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسری حدیث میں بتاتے ہیں کہ اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، ایسا جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمت کو نہیں بھولو گے. جب دیکھو گے کہ ہاں ہم سے بھی کوئی نیچے میں ہے، ہم کو تو اللہ تعالیٰ دو ٹانگ دیے چلنے کے لیے، لیکن کسی کو وہ بھی نہیں دیے، تو خوش ہو گئے، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر الٹا کیا، چل رہے ہو آرام سے، دیکھتے ہو کہ سائیکل والا دیکھتا ہے گاڑی والا دیکھتا ہے بولیرو والا کو، تو ایسے پہلی چیز تو کبھی خوش نہیں رہتا. آدمی اگر دو پیر سے چل رہا ہے، وہ اگر دیکھے کہ اس کے پاس بائک ہے، ہم کو بھی بائک چاہیے، تو خوش نہیں رہتا. دوسری چیز ہے اللہ کی نعمت کو بھول گیا، اللہ کا شکر نہیں کیا، تو کیا ہے؟ اللہ کا جو شکر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی چیز اس سے چھین لی ہے، وہ بھی چیز سے محروم ہو گئے، پریشان تھا. تو دوسری وصیت یہ ہے کہ آدمی اپنے سے پیچھے کو دیکھے دنیاوی حالت اور دینی حالت میں جو ہم سے اچھا ہے. ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں جو 5 وقت میں پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم 1 وقت قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھیں جو 2 وقت قرآن پڑھتا ہے. اگر ہم روز 2 سبق قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھیں جو 3 سبق پڑھتا ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے. امام سعد اپنے طبقات میں نقل کرتے ہیں، کہتے کہ ایک طالب علم لکھنا نکل کے کیا دیکھتا ہے، ایک لنگڑا آدمی چلتا ہے. کیسے چلتا ہے؟ ایک لاٹھی لیا ہوا ہے، چل رہا ہے، تو کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی شکر گزاری کر رہا، شکریہ ادا کر رہا ہے. سوچتے ہیں کہ اچھا تم لڑے ہو تو اللہ کا شکر کیوں کرتے؟ ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ 2 پیر دیے. کہتا ہے کہ انی رأیت رجلا لا یستطیع المشی، کہ ہم ایک آدمی کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا دونوں ٹانگ خراب ہے، وہ چل نہیں پاتا. ہم تو تبھی بھی چل پا رہے ہیں. وَلَكِنْ إِذَا نَذَرْتُكُمْ فَبِشْكُرِلَّهِ، کہ اگر لیکن ہم آپ لوگ کو دیکھتے کہ آپ لوگ کا 2 پیر، اللہ تعالیٰ دونوں پیر کو اچھا بنائے، چل پا رہے ہیں، تو ہم کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے. لیکن دیکھیں کس کو کہ جو چل بھی نہیں پا، تو اس لیے اللہ کا شکر بھی کر رہے، اچھا بھی رہے. تیسری وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ بَيْنَ الْبَرْدِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیے وہ یہ ہے کہ رشتے داروں سے رشتہ جوڑے. کب؟ جب وہ رشتہ توڑے. رشتہ کب جوڑنا ہے؟ جب وہ توڑے، جب وہ دشت داری دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، بخاری کے حدیث، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان لی قرابۃ اسیرهم ویقطعون. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قرابت دار ہیں، رشتے دار ہیں، اسیرهم ویقطعون، ہم اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے دور بھاگتا ہے، رشتہ نہیں جوڑتا، رشتہ توڑنا چاہتا ہے. وَأَحْسِنُهُمْ وَيُحْسِنُ نہیں، ہم اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، وہ ہم اس نے میرے ساتھ بلائی کرتا ہے. وَأَحْلُمُهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، ہم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہم کو بیوقوف سمجھتا ہے. کرے تو کرے کیا؟ ہم سارے طرف سے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لیکن وہ ہے کہ برائی پہ برائی، برائی پہ برائی. کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَإِن قُلْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تم جیسا بول رہے ہو ویسا ہی ہے. فَكَأَنَّمَا تَصِفُهُمُ الْمَنْ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ، کہ اگر تم جیسا بول رہے ہو ویسا ہی ہے. تم رشتہ کو جوڑتے ہو، وہ لوگ توڑتا ہے، تم لوگ اچھا سے پیش آتے ہو،
اور جب بھی وہ لوگ گالی دیتے ہیں تو ان کے گالی کو ان لوگوں پہ نہیں وہ لوٹا دیتا. جب بدعا کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کا بدعا انہیں کو اوپر لوٹا دیتے ہیں. اور فرشتہ تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے. اللہ کب ہوگا جب رشتہ کو جوڑیں گے توڑنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے رشتہ داری آئیں گے وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا. سارے رشتہ داری, چاہے باپ بیٹے کے رشتہ داری ہو, چاچا بھتیجا کا رشتہ داری ہو, ماما بھانجا کا رشتہ داری ہو, ٹھیک ہے, جتنے رشتہ داری سب ایک ایک کر کے سامنے آئے. اچھا کیا کہیں گے یا ربی انی مطعت یا ربی انی ظلمت. اے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو کاٹا گیا, رشتہ داری کو سب کاٹتے تھے, رشتہ داری کو کوئی جوڑتے نہیں تھے, رشتہ داری کو توڑتے تھے. یا ربی انی ظلمت, اے اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا, آپ اس کا بدلہ دیں. اللہ تعالیٰ بدلہ کیسے دیں؟ سنیے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہیں گے من وصلکی وصلتہ ومن قطعنی قطعتہ. جو تمہیں جوڑا تھا قیامت دنیا میں, جو تمہیں جوڑا رشتہ داری کو جوڑا, وصلتہ ہم اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے. ومن قطعنی قطعتہ, اور جس نے تمہیں توڑا رشتہ داری کو توڑ دیا, قطعتہ ہم اس کو اپنی رحمت سے الگ کر دیں گے, توڑ دیں گے. اور اٹھائیے حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ يَوْمَ الْجَنَّةِ. قیامت کے دن کسی کا عمل اس کو جنت میں لے جا کر کے نہیں, جنت کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے جنت کیسے جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. ہاں ایک چیز ہے جس سے جا سکتا ہے, وہ اللہ کی رحمت. اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو 500 سال کی عبادت کرتے آدمی جنت میں جا نہیں سکتا. تو اللہ کی رحمت اگر چاہیے تو رشتہ داری کو جوڑنا پڑے گا. کب؟ جب وہ لوگ توڑے. چوتھی وصیت وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت کی کہ کسی بھی آدمی سے یا کسی بھی انسان سے کوئی چیز نہیں مانگنا. کیا مطلب نہیں مانگنا؟ نہ امی سے روٹی نہیں مانگے, بیوی کو کھانا دینے نہیں بولے, کیا مطلب ہے؟ ایک چیز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف بنائے, اس کے اختیار میں دیے کہ ہاں اس کو یہی کام کرنا ہے. اگر وہ کام نہیں کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا. اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی ذمہ میں رکھے گا اس کو. کسی کو اگر رزق دینا ہے تو وہ اللہ ہی دے گا, آپ کو نہیں دے گا. تو اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا, کسی اور سے نہیں مانگنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم کچھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. اور حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. کیوں؟ اللہ سے دعا کر لی, اللہ تعالیٰ ہم دکان میں تو جا رہے ہیں لیکن دلانا آپ کا کام ہے. ہو سکتا ہے ہم دکان میں جائے, دکاندار بولے نہیں ہے, تب بھی بولے نہیں ہے, جب بھی غصہ ہو جائے آپ کے اوپر بولے کہ آپ کو نہیں دیتے, ہو سکتا ہے نا. تو اللہ اسأل احدا شیئا, اور کسی
اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں. آپ لوگ یہ جگہ خالی کیوں چھوڑ کر کے آگے آئیے. پہلے سب بھائی ہے. وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا, اور کسی اور سے نہیں مانگا. 4 وصیت ہو گئے. 5ویں وصیت وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا, کیا حق کتنا بھی کڑوا ہو ہم اس کو بولا کریں, لیکن بولنے کے لیے حکمت چاہیے. اس کے ساتھ بولے ہم کوئی بھی چیز بولے تو اس کے لیے 2 چیز ضروری ہونا. پہلی چیز علم ہے, دوسری چیز حکمت ہے. کہ ہم جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں غلط ثابت کیسے کریں, اس کو دلیل کیا ہے ہمارے پاس, اور کیسے اس کو سمجھانا ہے. دلیل کو سمجھانا بھی ضروری ہے. دلیل کو ہم ایک آ کر کے رکھ دیے گدھے کے سامنے سمجھ جائے گا. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت کیسے دی, سارے فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون, سارے مورتیوں کو توڑ دیا, صرف ایک بڑی مورتیوں کو, بڑی جو مورتی تھی اس کو چھوڑ دیا. سب کو توڑ کر کے ایک کو چھوڑ دیا, اس کے اوپر ڈنڈا رکھ دیا. پوچھا گیا من فعل هذا بآلهتنا, ارے ہم لوگوں نے بتوں کے ساتھ یہ کون کر دیا. جب لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو کیا کہتے ہیں کہ قال کبیرہم فاسألوہم مثلا, ارے بڑا والا دیکھو اس کو کچھ نہیں ہوا اور اس کے ہاتھ میں ہی ڈنڈا ہے, وہی کیا ہوگا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر کہہ سکتا ہے تو پوچھ لو. اگر کہہ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے تو پوچھ لو. سمجھ گئے کہ نہیں بات نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ, ارے تمہارے اوپر خوف ہو, تم لوگ بھی کیسے مخلوق ہو. افتعبدون ما لا يسمع شيئا ولا يضركم, تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہیں سنتا ہے, نہیں تم کو نفع دے سکتا ہے, نہیں نقصان دے سکتا ہے, اس کی عبادت کرتے ہو. بہت مشہور صحابی عمرو بن جموح ایمان کیسے لائے. ایک دن دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پجاری تھے, 1 نمبر کے. ایک دن جا کر کے دیکھتے ہیں جس بت کی عبادت کرتے تھے, جس بت کو پوچھتے تھے, اس کے اوپر کتا پیشاب کر دیا. دیکھتے ہیں کیا, اس بت کے اوپر کتا پیشاب کر دیا. تو سوچتے ہیں جب یہ بت اس کتے کو نہیں روک سکتا تو ہم کو کیا برائی سے بچائے, ہم کو کیا نقصان سے بچائے گا, ہم کو کیا نفع دے گا, ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اس. تو ہم کڑوی بات تو کہیں, لیکن کڑوی بات تو علم کے ساتھ اور دلیل حکمت کے ساتھ ہے. اور ایک چیز ہے, جب بات لڑائی تک پہنچ جائے اس بات کو چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم فی بیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء وان کان محقا. ہم اس آدمی کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے جس کو, اس کو کون روک سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم اس آدمی کو جنت کے اندر گھر کی ضمانت دے. کس کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا, جو لڑائی چھوڑ دے. اگر سے کہ حق میں ہے وہی حق میں, لیکن تب بھی لڑائی نہیں کرے. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجیے, آپ لڑے کبھی, کہے کہ تم لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, تلوار نکال کے لڑا کرتی ہے. جبکہ ان کے ابو کہتے ہیں کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ, کہ اگر نہیں رکے تو تم کو پتھر مار مار کے یہی سنسار کر.
کبھی بھی اپنے ابو کو نہیں کہتے کہ ہم بھی جوان ہیں، آپ کو مار سکتے ہیں، آپ لوگ سے لڑ سکتے ہیں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، نہیں کہتے، کہتے سلام علیکم، اللہ آپ پر سلامتی رکھے، آپ کو سلامت رکھے، ساستغفر اللہ ربی، ہم اللہ سے آپ کے لیے استغفار کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آپ غلط چیز میں لڑائی نہیں کی ہے، اس چیز کو یاد رکھیں، حق کہنا ہے چاہے جتنا بھی کرو، لیکن علم حکمت صبر کے ساتھ۔ چھٹی وصیت وَأَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی کی ملامت کا خوف نہ، کوئی بھی کام کرے تو یہ نہ سوچے کہ وہ آدمی کیا کہے۔ مثلا مثال کے طور پہ آج نوجوان لوگ جب داڑھی رکھتے ہیں دشتوں جگہ سے انگلی دیا جاتا ہے، یہی بولیں گے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ارے ابھی تو جوان ابھی سے داڑھی رکھو گے، تمہارے دادا تو 40 سال کے بعد رکھنا شروع کیے تھے، اور بھی بہت کام نہیں ملتا بیچارہ کو، بڈھے لوگ کو کون کام دے، رشتہ کے لیے بھی ہے، ہاں بس سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ داڑھی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی کے برے بھلے کہنے کا یہ نہیں کرے کہ نہیں آدمی کیا کہے، داڑھی رکھ لیں گے آدمی کیا کہے گا، سنت پہ عمل کر لیں گے آدمی کیا کہے گا، آدمی کو کہنے دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بتاتے ہیں، اس میں سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کے ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے علاوہ اور کسی کی ملامت کا، برے پہلے کہنے کا فکر نہیں کرتے، فلاں برا کہے گا، داڑھی رکھ لیے تو فلاں برا کہے گا یہ بڈھا ہو گیا، ہم لوگ کے گروپ کا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اور ایک بات کہیں، لگنے والی بات، آج جو جتنی لڑکیاں، جتنی بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف اس ملامت کی وجہ سے، نہیں سمجھ میں، جتنی لڑکیاں، جتنی بیوہ عورت آج جو بغیر شادی شدہ ہو کر کے اس کا پتی مر چکا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس سے نکاح کرنا نہیں چاہتا، پہلی تو چھوڑو دوسری بھی نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ سماج کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ رشتے دار کیا کہے گا، اسی وجہ سے۔ لیکن اگر اس چیز کی فکر نہیں کرتے تو کیا ہوتا، پہلی کرتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اور دیے تو اور کرتے ہیں، لیکن صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے کی وجہ سے آج اتنا بحیائی بڑھنے کی وجہ یہی ہے۔ سنت پاکی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کھلا کیا کہے گا بھائی، کہنے تو وہ اس کا منہ ہے کہے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا الصابر علی دینہ کالقابض الجمر، کہ دین پہ صبر کرنے والا، دین پہ ڈٹے رہنے والا کالقابض الجمر، کیسا رہے گا جیسے انگارہ اپنے ہاتھ میں لے کے، انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اچھا اس کے لیے کچھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ 50، اس کے لیے 50 آدمی جتنا عمل کر لے، ایک وقت کا نماز پڑھا تو اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا، ایک سنت پہ عمل کیا تو 50 آدمی جتنا عمل کریں گے اتنا نیکی ملے گا۔ اچھا صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجرون 50 منہم، کیا اس دور کے آدمی کے برابر اس کو 50 آدمی کے برابر اس کو ثواب ملے گا؟ اس دور کے 50 آدمی کے برابر اس کو ثواب ملے گا؟
کہتے ہیں لا 50 منکم، نہیں، تم جو صحابہ ہو، تم لوگ جو عبادت کرو گے، تم لوگ جو سنت پہ عمل کرو گے، اتنا ہی نیکی اس کو بھی ملے گا۔ اللہ کب ہوگا ایسا؟ جب ہم بغیر کسی کے برا بھلا، برا والا کہتا رہتا ہے کچھ بھی کیجیے آپ، لیکن اس کو نظر انداز کر کے، اس سے بے فکر ہو کر کے جب نبی کی سنت میں عمل کرے، تب اللہ تعالیٰ یہ جزا دے گا، یہ اجر دے گا۔ ساتھ بھی وصیت وَأَنْ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ساتھ بھی وصیت یہ ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بھی طاقت نہیں، کسی کی بھی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، مطلب کچھ بھی کرنا ہے تو ہم یہ کہیں، ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سکھا کے گئے، کثرت سے ذکر کرنا۔ کیا فضیلت ہے؟ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی آتا، کہتا ہے اے اللہ کے رسول انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا۔ اے اللہ کے رسول ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، اچھے سے قرآن دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے، بینائی کم ہو چکی ہے، یا پڑھتے ہیں زبان جو ہے سوکھ جاتا ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، زبان سے آواز صحیح سے نہیں نکلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، 5 ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ویسے ہی گنتا جیسے ہم گنے، ایسے کر کے انگلی بن کی، سبحان اللہ پڑھا 1 انگلی بن گیا، الحمدللہ پڑھا 1 انگلی بن گیا، لا الہ الا اللہ کہا 1 انگلی بن گیا، اللہ اکبر کہا 1 انگلی بن گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا پورا مٹھی بند ہو گیا۔ سوچ کر یہ کہتا ہے اللہ کے رسول ھذا للہ فمن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب اللہ کی تعریف ہی ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، الحمدللہ کہے تو اللہ کی ساری تعریف ہے، اللہ اکبر کہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، سب تو اللہ کی تعریف ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لگا جنت، تمہارے لیے جنت۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اور کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وارفعنی۔ 5 چیز ہو گئے، اس کو بھی بند کر دیا۔ کیسے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی مجھے اپنی رحمت کا مستحق بنا دے، آمین بولیے آپ چکی، وعافنی اللہ تعالیٰ مجھے عافیت کے ساتھ رکھے، وارزقنی اللہ تعالیٰ مجھے پاک رزق عطا فرما، واہدنی اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت سے کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ یہی 5 دعا، دوسرا مٹھی بھی بند ہو گیا، چلے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ھذا فقد ملأ یدہ بالخیر، اس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو واپس گیا ہے تو اپنے خیر میں اپنے مٹھی میں بند کر کے لے گئے، خیر کو اپنے مٹھی میں بند کر کے لے کر چلا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدقہ، میرے بندے نے سچ کہا، الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب تعریف اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا۔ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہی سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، لیکن جب دعا کرتا ہے اللہ مغفر کی کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، کہتا ہے وارحمنی، اللہ تعالیٰ رحمت کا مستحق بنا دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رحمت کا مستحق تجھے بنا دیا، کہتا ہے وعافینی، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت کے ساتھ رکھ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھے عافیت بھی دے دی، وارزقنی، کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا قد فعلت، میں نے تجھے رزق بھی عطا فرمایا، پھر دعا کرتے ہیں اور فعنی وحدینی، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما اور مجھے ہدایت میں قائم اور دائم رکھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھے جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور تجھے ہدایت سے کبھی گمراہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان 7 وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کیا ہے یاد ہے؟ پہلا مسکینوں کو قریب رکھیں، مسکینوں سے محبت کریں اور ان کے قریب رکھیں، ان کو اپنے قریب رکھیں۔ اور کیا ہے کسی کو یاد ہے؟ مسکینوں کو قریب رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، ٹھیک ہے؟ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اوپر کو نہیں دیکھیں، تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت حق کتنا بھی کرو بولنا، علم حکمت اور صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پانچویں وصیت کہ آدمی کسی کا خوف نہیں کرے، کسی کے برے بھلے کہنے کی فکر نہیں کرے۔ چھٹی وصیت کیا؟ وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے۔ اور ساتویں وصیت کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سارے وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب میں خیر ہے، سب میں خیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت خیر سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی کے سچا محبوب بنائے، نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت تو سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارے اعمال کو سمجھائے، جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مال میں، دولت میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين من كل ذنب وأتوب إليه۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔